مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سود، کیونکہ اکلوتے بیٹے تھے اپنے والدین کے، اور والدین بڑا ان سے پیار کرتے تھے، اور پتہ ہے اتنی خوشبودار خوشبو لگاتے تھے کہ مدینہ پاک کے جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، کئی گھنٹوں تک صحابہ کہتے تھے مصعب بن عمیر گزر کے گیا، اتنے جناب زبردست قسم کی خوشبو لگاتے تھے، اور خوبصورت جناب جوتیاں پہنتے تھے، اور جناب بالکل 400 درہم کا جناب بہترین قسم کا سوٹ پہنتے تھے۔ لیکن جب کلمہ پڑھا نا، اسلام کے اندر جب داخل ہوئے، اسلام نے پھر جھنجھوڑا اس طرح کر کے، وزلزلوا اس طرح کر کے جھنجھوڑا اسلام نے۔ کیا جھنجھوڑا؟ روایات کے اندر وہ موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے حدیث سے واقع اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، بدن پر صرف ایک کپڑا باقی بچ گیا تھا، ایک کپڑا، ایک تابند صرف آپ نے جناب جسم پر باندھا۔ وہ 400 درہم کا سوٹ بھی گیا، وہ خوشبودار خوشبوئیں بھی گئیں، وہ جوتیاں بھی گئیں، وہ سارا کچھ گیا۔ اور پتہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دیکھتے تھے نا، رو پڑتے تھے کہ اے مصعب، اسلام نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ لیکن ایک مرتبہ بھی کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے کہ مصعب نے ایک مرتبہ بھی شکوہ کیا ہو مالک ہے کہ بن گیا میرے نال، میں کلمہ ہی پڑھا ہے نا، کیڑا کو میں جرم کیتا ہے جناب؟ پہلے میں بڑی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ رہتا تھا، 400 درہم کا سوٹ پہنتا تھا اور خوشبودار خوشبو لگاتا تھا، اب کلمہ ہی پڑھا، کوئی جرم تھوڑے کیتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ میرے ساتھ ہوا کہ 400 درہم کا سوٹ بھی گیا۔ چلو عام 400 درہم کا تو بڑی بات ہے نا، عام کوئی کپڑا مل جائے، ایک تابند، ایک تابند، صرف ایک کپڑا جناب جس کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اور صدر کو وہ ڈھانپتے تھے، بس ایک تابند جسم پر باقی بچ گیا۔ گھر والوں نے نکال دیا تھا، والدین نے کہا جاؤ اپنا کم کرو، لو جی پھر ایک تابند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ان کو دیکھ کر نم ہو جایا کرتی تھی، آپ رو پڑتے تھے کہ مصعب، اسلام نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ لیکن صدقے بھائی مصعب کے ایک مرتبہ بھی زبان پر شکوہ و شکایت نہیں لائے۔ پھر ہوا کیا؟ جنگ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ، جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔ لو جی لڑتے لڑتے لڑتے، مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بھی تھے، شکل و صورت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ لو جی لڑتے لڑتے کافر نے آپ کو تلوار ماری، یہاں آپ نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ اس کو پکڑا دوسرے ہاتھ سے، اس نے پھر تلوار ماری آپ کو یہاں سے، یہ چھوٹے چھوٹے جناب جو بازو بچ گئے جناب سینے کے ساتھ دبا لیا اور یوں آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ اور حال پتہ کیا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے نا، کفن دینے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ حضور کے چچا جان، فرمایا حضور وہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو، حضور کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ وہ 400 درہم کا سوٹ پہننے والا بندہ جب دنیا سے جا رہا ہے، کفن کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کتنا کو کپڑا ہے؟ عرض کی حضور کپڑا بہت چھوٹا ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا جائے؟ صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ کرو کیا، وہ کپڑا ان کے سر پر ڈال دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے جناب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ایسے کھڑے ہوئے اور عرض کی مالکی کائنات، جب تو نے دیا اس وقت بھی شکر ادا کیا، اب اگر تو امتحان لے رہا پھر بھی تیرا شکر ادا کر۔